حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی اور صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع اور عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن اور بشر کو نہیں دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تمام مخلوق یعنی جن اور پرند، انسان اور حیوان، تمام مخلوقات آپ کے تابع تھیں۔ اور اسی طرح ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا، وہ دربار سلیمانی کا خاص خدمتگار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر مامور تھا۔ جنگل میں جہاں کہیں بھی پانی ہوتا تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رایا بڑے ادب سے دست بستہ کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جن اور پری، چرند و پرند میں سے کسی کی جرأت یہ نہ تھی کہ منہ سے ذرا بھی آواز نکالیں۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا دربار سے غرض ہے؟ اگر ہدہد نہ دکھائی دیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہدہد دربار سے غرض ہے۔ میں اسے اس کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر ڈالوں گا جب تک وہ اپنی غرضی کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف خاموشی پھیل گئی اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے حضرت سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت سلیمانی نے بتایا، میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں۔ ہم چرند پرند ان کے تابع ہیں، لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواؤں۔ حضرت سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیوں نہ کہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو وہ مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر حضرت سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یعنی یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی، بے شک میں قصوروار ہوں لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ ہدہد کہنے لگا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک آپ کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے جوہرات سے مرا تخت پر بیٹھی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت عمر کے پائے یاقوت اور زبرجد سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کی پوجا کرتی ہیں۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے۔ وہ پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہے۔ ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا آئے اور وہاں رکے اور ان کے ارادے دیکھے۔
خط لے کر قدرت اٹھتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ قدرت روشندان کے راستے کمرے میں داخل ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا: اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند و برتر کے حضور جھک جانا چاہیے۔ کسی کی رضا کو اپنے نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل قدر بادشاہ ہیں، خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں چند بڑے اراکین حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیوں نہ کہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو پیش قیمت طائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اسی بہانے قاصدان ان کی شوکت اور عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگا آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردستی قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے پیش قیمت طائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں پیش کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں طائف پیش کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طائف دے کر ایلچیوں سے فرمایا، ہم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بلہانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان طائف کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ملک اور حکومت، مال اور دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہوں۔ تم یہ طائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو، اگر اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم شان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ جب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی، اپنے عظیم و شان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ دیو بڑے ادب سے بولا، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تو بہت وقت ہے، میں اس سے پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ پھر ایک درباری کھڑا ہوا جو کتاب کا علم جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ملکہ کا تخت میں آنکھ چمکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ آپ نے اس کو اجازت دی۔ اس نے پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا، اس کے آرام اور آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لائی۔ پھر آپ سے اجازت طلب کر کے واپس اپنے ملک چلی گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سے اس نے نکاح کیا اور واپس چلی گئی۔